بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق قربانی کے جانوروں کی عمریں۔ قربانی کے لیے جانوروں کی عمریں متعین ہے۔ بکرا 1 سال کا ہو اور گائے، بیل، بھینس، کٹرا 2 سال کی، چونکہ اکثر حالات میں جانوروں کی صحیح عمریں معلوم نہیں ہوتی، اس لیے ان کے دانتوں کو عمر معلوم کرنے کا اور اس پر عمل کرنے کا احتیاطاً حکم دیا گیا ہے۔ دانتوں کی علامت ایسی ہے کہ اس میں کم عمر کا جانور نہیں آ سکتا۔ ہاں، زیادہ عمر کا جانور آ جائے تو ممکن ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بس اگر کسی شخص کے گھر بکرا 1 ذی الحجہ کو پیدا ہوا اور اسی کے گھر میں پرورش پاتا رہا تو آئندہ سال ذی الحج کی 10 تاریخ کو وہ 1 سال 9 دن کا ہوگا۔ اب اگر اس کے پکے دانت نہ نکلے ہو تب بھی وہ اس کی قربانی کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی عمر یقیناً 1 سال کی پوری ہو کر 8-9 دن زائد ہو چکی ہے۔ لیکن وہ یہ حکم نہیں دے سکتا کہ بے دانت کا ہر بکرا قربانی کیا جا سکتا ہے، خواہ اس کی عمر 1 سال ہونے کا یقین ہو یا نہ ہو۔ بس میرے خیال میں یہ بات صحیح ہے کہ سنا کے معنی دانت والے اور سال بھر والے دونوں ہو سکتے ہیں، کہ سال بھر کا ہونا کسی بکرے کا جس کی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو یا مشتبہ ہو، بغیر 2 دانتوں کے معلوم نہیں ہو سکتے۔ اس لیے عام حکم یہی دینا مناسب تھا اور وہی دیا گیا۔ قربانی کے لیے اونٹ 5 سال کا ہو، بھینسا، کٹرا پورے 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ بکرا بکری 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کی عمر میں کچھ بھی کمی ہو گئی تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر بھیڑ یا دمبا 6 مہینے سے زیادہ اور 1 سال سے کم ہو مگر اتنا موٹا تازہ پربا ہو کہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہو، اور سال بھر والے بیڑ دمبوں میں اگر اس کو چھوڑا جائے تو سال بھر سے کم کا نہ معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے، اور اگر 6 مہینے سے بھی کم ہو تو اس کی قربانی قطعاً جائز نہیں ہے، خواہ کتنے ہی موٹا تازہ ہو۔ اور یہ حکم 1 سال سے کم عمر کا صرف بھیڑ اور دمبے کے بارے میں ہے۔ بکرا اگر پورے سال ہونے میں 1 روز کم ہو تو اس کی قربانی نہ ہوگی۔ جب کسی جانور کی عمر پورا ہونے کا یقین غالب ہو جائے تو اس کی قربانی کرنا درست ہے، ورنہ نہیں۔ اور اگر کوئی جانور دیکھنے میں پوری عمر کا معلوم ہوتا ہو مگر یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ اس کی عمر ابھی پوری نہیں ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ کوئی جانور دیکھنے میں کم عمر کا معلوم ہوتا ہو مگر یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ اس کی عمر پوری ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ قربانی کے جانور اونٹ، گائے، دمبا، بھیڑ، بکرا، بھینس گائے کے حکم میں ہے۔ گھوڑے اور مرغ کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قولاً یا فعلاً گھوڑے کی قربانی کا ثبوت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً یا فعلاً گھوڑے کی قربانی کا ثبوت نہیں ہے۔ ہرن اور نیل گائے کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ قربانی کے جانور کی تعین شرعی سماعی ہے، قیاس کو اس میں دخل نہیں ہے۔ شریعت مقدسہ سے صرف 3 نوع کے جانور ثابت ہے۔ قسم اول اونٹ نر مادہ، قسم دوم بکرا بکری مینڈا بھیڑ دمبا نر و مادہ، قسم سوم گائے بھینس نر و مادہ۔ پس ان کے علاوہ اور کسی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، اس سے شرط یہ ہے کہ یہ وحشی نہ ہو بلکہ اہلی پالتو اور آدمیوں سے مانوس ہو۔ کس شخص کا یہ فعل حرام ہے کہ وہ اپنے گائے دوسرے کے قید میں بلا اجازت چھوڑتا ہے لیکن اس سے اس گائے کی قربانی حرام نہیں ہوتی، اس کی قربانی درست ہے۔ اگر کسی جانور کی کال جل جانے کی وجہ سے اس پر بال نہ جمتے ہوں، زخم وغیرہ نہ ہو، کہ تمام اعضاء سے ہی سالم ہو تو ایسے مویشی کی قربانی جائز ہے۔ جس جانور کے بال کاٹ لیے گئے ہوں اس کی قربانی درست ہے۔
اگر قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے گرانے کی وجہ سے کوئی عیب پیدا ہو گیا تو اس عیب پر کچھ اعتبار نہیں، اس کی قربانی درست۔ اگر قربانی کے لیے جانور کو لٹایا اور چھری پہننے سے پہلے اس کی آنکھ خود بخود نکل آئی تو اس کی قربانی درست ہے۔ قربانی کے وقت جو بھی نقص جانور میں پیدا آ جائے گا تو اس کے اعتبار نہیں، قربانی درست ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آداب پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم۔